اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 100۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا۔ جو کوئی اللہ کی راہ میں وطن کو چھوڑے گا وہ زمین میں بہت سی قیام کی جگہیں بھی پائے گا اور کشادگی بھی۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ اور جو کوئی اپنے گھر سے اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکل کھڑا ہوا، پھر اسے موت نے آ پکڑا، تو بھی یقیناً اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ثابت ہو گیا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ ان آیتوں کی تفصیل تو بہت تفسیریں ہیں، انشاءاللہ اپنے موقع پر ریاض التفسیر میں دیکھ لیجئے گا، مختصر یہاں بیان کر دیتا ہوں۔ اس میں نیت کے مطابق اجر و ثواب ملنے کی یقین دہانی ہے، چاہے موت کی وجہ سے وہ اس عمل کے مکمل کرنے سے قاصر رہا ہو۔ جیسا کہ گزشتہ امتوں میں سے 100 افراد کے قاتل کا واقعہ صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ جو توبہ کے لیے نیکوں کی ایک بستی میں جا رہا تھا کہ راستے میں موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے نیکوں کی بستی کو بنسبت دوسری بستی کے قریب تر کر دیا، جس کی وجہ سے اسے ملائکہ رحمت اپنے ساتھ لے گئے۔ صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث ہے۔ اسی طرح جو شخص ہجرت کی نیت سے گھر سے نکلے لیکن راستے میں ہی اسے موت آ جائے تو اسے اللہ کی طرف سے ہجرت کا ثواب ضرور ملے گا، گو ابھی وہ ہجرت کے عمل کو پائے تکمیل تک بھی نہ پہنچا سکا ہو۔ جیسے حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وانما لکل امرئ ما نویٰ، آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کی، پس اس کی ہجرت انہی کے لیے ہے۔ اور جس نے دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے شادی کرنے کی نیت سے ہجرت کی، پس اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے جس نیت سے اس نے ہجرت کی۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری شریف میں ہے۔ اس میں ایک بات یاد رکھنا، یہ حکم عام ہے جو دین کے ہر کام کو شامل ہے، یعنی اس کو کرتے وقت اللہ کی رضا پیش نظر ہوگی تو وہ مقبول ورنہ مردود ہوگا۔ اس لیے ہر کام میں اخلاص ہونا چاہیے۔ جو کام بھی ہم کریں اللہ کے لیے کریں، اور آسان طریقہ یہ ہے کہ آدمی نیت کر لے۔ نماز میں نیت کی کروائی جاتی ہے تاکہ آدمی کا ذہن مستحضر رہے۔ ہر کام میں قرآن پڑھے، اللہ میں تیرے لیے پڑھ رہا ہوں، صدقہ دے، اللہ میں تیرے لیے کر رہا ہوں، اب نماز کے لیے نکلے، اللہ میں تیرا حکم پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو نیت آدمی کے سامنے رہے گی تو بھٹکے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر عمل کو اپنی رضا کے لیے ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بدنیتی سے اور نفاق سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔